السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ اس فانی دنیا کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل بہلانے کے لیے اور مخلوقات پیدا فرمایا تاکہ دنیا کی تکلیف اور مصیبت سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خاطر تمام خواہشات اور عیش و آرام قربان کر دیا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دینے کے لیے ایسی مخلوقات تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کو دنیا میں ہونے والی تکلیف اور مصیبت کا بدلہ ہوگا۔ آسمانی کتابوں اور احادیث مبارک میں اس کو حور عینہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورہ کی جمع ہے۔ حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقاموں پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے جام اس پر دور چل رہا ہوگا جو صاف اور شفاف ہے، پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس میں سر درد ہوگا اور نہ اس کو پینے سے بہکیں گے، اور اس کے پاس نیچے نظروں والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اس طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں یعنی کہ جنت میں سرمیلی نیچے نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنات و انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے موتی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حوریں ایک ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسم اور خصوصیات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، جسے اب تک کسی انسان نے نہ دیکھا اور نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپوں میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو جعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو نور سے اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنایا ہے، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کی جائے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹکنوں تک جعفران سے بنایا گیا ہے، سینوں سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ ان کے سروں میں خوشبودار کستوری کے بال ہیں، جب وہ سامنے آتی ہیں تو اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس کے اندر سے باریکی سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنے ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات ان کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کی تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایک ایسی حور موجود ہے جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی، اور نہ انہیں ہیج آتا ہے، اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی کئی قسم اور نسلیں ہوتی ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف قسم کی حوریں رہتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی، اور اس جگہ دوسری حور اگ جائے گی، اور اسی جنت میں موجود مختلف قسم کی حوروں کے مختلف نام ہیں۔ مثلاً حنیر
اور اینا نامی حور، جس کے مختلف روایت میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور پرہیزگار بندے کو جنت میں خوب تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ ایک ادنا جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں موجود حوریں عین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھڑے ہوئے چھاتی والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنیں گے تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے بانسری جیسی آواز نکالیں گے۔ اسی طرح روایتوں کے مختلف جنتی شخص حوروں سے ہمبستری کرے گا تو اس کی صحبت 70 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب جنتی حوریں عین سے صحبت کریں گے تو وہ دوبارہ کنواری اور پاک ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور کئی کتابوں میں ان دو سیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطیروں میں نمس نامی خوبصورت مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مائتھولوجی کے مطابق نمس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمس کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں وید دیوتا کی بیٹی قرار دیا گیا ہے۔ ہندو دھرم کے مشہور کتاب وید مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے، اور یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرا رہتی ہے، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرا ملیں گی۔ اسی طرح اسمرتی میں لکھا ہوا ہے جو انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ میں کئی کنواری اپسراؤں کے ساتھ صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں حوروں کے نام سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کے مخالفت ہے یا ایک پروپیگنڈا ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کریں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہندوستان میں حور کو لے کر کے کتنا زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ حورین نام سے ایک فلم بھی بنا دی گئی، اور جس کے بعد سے لوگ مسلمانوں کو تانے مارتے ہیں حور کے نام سے، لیکن وہ اپنی کتابوں اور اپنے مذاہب میں نہیں دیکھتے کہ ان کے کتاب اور ان کے مذاہب میں کیا موجود ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔